اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ سورہ یاسین میں توحید کے تصور کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے چھڑی گئی، اس میں اب تک اس مطلب کی طرف وضاحت کی گئی کہ جب انسان توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ ایسے انحراف کا شکار ہوتا ہے کہ پھر کسی بھی صورت میں راہ راست کی طرف نہیں آ پاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف نہیں پلٹ پاتا ہے۔ انسان مسلسل غار مذلت کی طرف، برائیوں کی طرف، برائیوں کے سمندر کی طرف ایسا گرتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے۔ انحراف، غفلت، ابتدائی آیتوں میں کلیہ بیان کیا گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو توحید کے طرفدار ہیں، کہ توحید کے مخالفین سے جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں ان کو کس طریقے سے قدم اٹھانا چاہیے، اور پھر اس قانون کو ایک واقعے کے ذیل میں پیش کیا گیا ہے کہ جو مومن آل یاسین کا واقعہ ہے، کہ جس میں انبیاء سے ہٹ کر ایک غیر نبی کا تذکرہ مفصل کیا گیا ہے۔ توحید کی تبلیغ کرنے والوں کو کن لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور جب وہ توحید کی باتیں کرتے ہیں تو جو لوگ مخالف توحید ہیں، جو لوگ توحید کے پرچم تلے آنے کو تیار نہیں ہیں، ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے مقابلے پر آتے ہیں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک خدا کو نہ ماننا وہی لوگ نہیں ہیں جو 360 خداؤں کو مانتے ہیں، فقط وہی نہیں ہیں، وہ اس کی واقعی مثال ہے کہ جو ایک خدا کو نہیں مانتے ہیں، ظاہری مثال ہے، ان کو تو سب کو ہی پہچانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک خدا کو ماننے والے بھی زبان سے ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کردار گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر جس کی زبان سے اللہ اکبر نکل رہا ہے کہ اللہ کسی بھی توصیف اور کسی بھی وصف سے بزرگ و برتر ہے، جس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، پھر اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔ جس کو اللہ نے بڑا کہا ہے وہی اس کے لیے بڑا ہوگا، جس کو اللہ نے اس کے لیے بزرگ بتایا ہے وہی بزرگ ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر
وہ چیزیں انسان کے لیے بڑی دکھائی دینے لگیں جس کو اللہ نے چھوٹا مانا ہے، اللہ نے چھوٹا سمجھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ اکبر فقط زبان سے جاری کیا ہے، دل میں اس کے اللہ اکبر نہیں بیٹھا ہے۔ اور جب دل میں اللہ اکبر نہیں بیٹھا ہے تو پھر وہ کتنا ہی اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، اس کا وہی حال ہوگا جو انحراف کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور جب انحراف کے نتیجے میں وہ کہاں تک پہنچتا ہے، یعنی جو چیز سامنے کی بھی ہے اسے دکھائی نہیں دیتی۔ جب انسان توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، انحراف کے راستے پر چلا جاتا ہے، تو جو چیز سامنے کی ہے اسے دکھائی نہیں دیتی۔ جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ لیتا ہے، اس کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے اوپر وہ بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چاروں طرف سے باندھ دیا گیا ہے۔ جادو نے نہیں باندھا ہے، آصف نے نہیں باندھا ہے، خدا نے اس کے انحراف کے نتیجے میں اس کو باندھ دیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق باندھ دیا ہے۔ وہی فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، فقط طوق نہیں باندھا ان کی گردنوں میں، بلکہ اس کو اس طریقے سے ٹھڈی سے اوپر کیا کہ نیچے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ کو بھی ایسے اوپر کی طرف کر دیا ہے کہ یہ ادھر ادھر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان جب انحراف کی طرف پلٹتا ہے تو وہ چیزیں جو انسان کے نفس کے اندر کمال ہے اس کی طرف بھی انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس طریقے سے خدا نے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے کہ وہ بالکل کسی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی بندشیں لگا دی، ہم نے ان کے پیچھے بھی بندشیں لگا دی۔ انسان جب آگے بڑھتا ہے سراب کی طرف، سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، اس لیے کوئی انسان برائی کی طرف نہیں جاتا ہے، ہر انسان اپنی سوچ میں اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ جب انسان بڑھتا ہے سراب کو پانی سمجھتے ہوئے، دور سے چمکیلی چیز اسے دکھائی دیتی ہے، سمجھتا ہے پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے پانی تو نہیں، تو پلٹتا ہے اپنی پہلی جگہ پر کہ ہم جدھر تھے وہی صحیح تھے۔ لیکن جب انسان انحراف کے مرحلے میں جاتا ہے، انسان جب منحرف ہوتا ہے، صحیح چیزوں کو غلط سمجھاتا ہے، تو آگے بڑھتا ہے تو پیچھے کا راستہ خدا بند کر دیتا ہے، پھر پیچھے کی طرف آنے نہیں دیتا ہے خدا۔ جعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کی آگے بھی رکاوٹ ڈال دی ہے، ومن خلفہم سدا، ہم نے ان کے پیچھے۔ اب یہ آگے جو بڑھ گئے برائیوں کی طرف، تہمت لگانے کی طرف، غیبت کرنے کی طرف، برائیاں کرنے کی طرف، ماں باپ کو ستانے کی طرف، جو جوان اپنے باپ کو ستا رہا ہے، اپنی ماں کو گھڑکیاں دے رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہے، وہ کتنی ہی نیکیاں کرے اگر دل سے توبہ نہیں۔ اسی لیے یہ توبہ کا دروازہ، یہ آنسو، یہ گریہوزاری، یہ مظلوم کی فریاد پر بے چین ہو جانا، اس کو آپ توفیق الہی سمجھیے کہ دنیا میں کہیں مظلوموں پر حملہ ہو رہا اور ہم تڑپ جا رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ کچھ ایسے بھی ہیں جو قتل کر کے مسکراتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو قتل کر کے تکبیر بلند کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو یہ نظریہ ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں ہے، سب قتل ہونے کے لائق۔ یہودیت، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ آپ کل جس یہودیت اور صہیونیت کے خلاف قدم احتجاج بڑھانے کے لیے
آمادہ ہیں، پہچانیے وہ کون ہے۔ اس آیت شریفہ کی، ان آیات شریفہ کی بارز مصداق، روشن مصداق، کہ جس کے آگے کی بھی راستے خدا نے بند کر دیے، جس کے پیچھے کے بھی دروازے خدا نے بند کر دیے، اس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ تم اپنے اندر ایمان کی لذت محسوس کرو، دیکھو یہودیت تمہاری دشمن کیسے ہوتی ہے۔ جس کو نہیں لگتا ہے کہ یہود ہمارے دشمن ہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، مشرکین ہمارے پہلے مرحلے میں دشمن نہیں ہیں، یہ یہودیت بہکاتی ہے تو مشرک دشمن بنتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ مشرک کو آپ منا لیں گے، اس کو آپ سمجھا لیں گے، لیکن جب اس کے اوپر یہودیت کا غلبہ آتا ہے تو یہ بدترین دشمن بنتے ہیں۔ ایمان کی لذت جس کے پاس ہوگی، خدا یہ نہیں کہہ رہا، خبر نہیں دے رہا قرآن میں خدا کہ یہود تمہارے دشمن ہے۔ تجدن وجدان کی بات ہے، ضمیر کی بات ہے، اندر کی بات ہے، پانے کی بات ہے، درک کرنے کی بات ہے، دل میں اتار لینے کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی ہوگا ایسا کہ جو ننھے ننھے بچوں کو قتل کر کے خوش ہو؟ وہی ہوگا جس کی آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ نہتھوں پر وار کرنا، آپ تاریخ یہودیت کی اٹھا کے دیکھیے، تاریخ یہودیت کی جھوٹوں کی تاریخ ہے۔ مظلومیت کا ڈھونگ رچانا اس قوم کا سب سے بڑا کام ہے، اپنے ظلم کو چھپا دینا۔ کیسے آئی ہے؟ اس کی تاریخ ٹیررزم اگر اٹھا کے آپ دیکھیں گے، دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ قوم یہودی قوم ہے، یہ صہیونی اور اسرائیلی قوم ہے۔ اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، جو ہمیں تاریخ ملتی ہے یہودیت کی ٹیررزم کی، گزشتہ امتوں سے اس جو ہمیں ملتی ہے تاریخ، وہ جناب ہاشم کے زمانے سے ملتی ہے، تاکہ پیغمبر اکرم دنیا میں نہ آنے پائے۔ جناب ہاشم کی قبر کہاں ہے؟ مکہ کا رہنے والا انسان قبر کہاں ہے؟ جناب ہاشم کی قبر غازہ پٹی میں، غزہ میں۔ وہاں کیا کر رہی ہے یہ قبر؟ آپ پہچانیں، ناغبت اندیش ہیں وہ لوگ کہ جو قبلہ اول کی بازیابی پر کہتے ہیں کہ ہم کیوں جمعۃ الوداع میں قبلہ اول کی بازیابی کے لیے احتجاج کریں۔ ان کو نہیں خبر ہے، وہ لا علم ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اگر ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تو خدا را وہ توبہ کر لیں۔ جناب ہاشم کی قبر غازہ پٹی میں کیا کر رہی ہے؟ عرب کا دستور تھا، تجارت کے لیے شامات جاتا تھا، اور جناب ہاشم نکلے اپنی زوجہ سلمہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب گئے تو اپنی بیوی سے کہا، دیکھو میں جا رہا ہوں، ممکن ہے میں واپس نہ آؤں، یہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ چلے گئے۔ یہودیوں نے جناب ہاشم کو قتل کر دیا، یہ سوچ کے کہ یہ ان سے پیغمبر اکرم کی ولادت ہوگی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جناب ہاشم قتل کر دیے گئے، غازہ پٹی میں ان کی قبر ہے۔ جناب سلمہ اس بچے کو پال رہی ہیں۔ جناب ہاشم کے بھائی کا پھر وہی سفر، بھائی آیا نہیں، لوٹا نہیں، پھر وہی سفر،
8 سال 9 سال کا کے بعد اب پھر وہی سفر ہے. اب سفر کے دوران جناب ہاشم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو کشتی لڑ رہا ہے، 8 سال 9 سال کا بچہ، اور وہ یہ کہہ کے لڑ رہا ہے، انا ابن ہاشم انا ابن ہاشم. آنکھیں کھولیں، یہ کون ہے؟ میں ہاشم کا بیٹا. کون ہے؟ معلوم کیا؟ اب یہاں سے روایت 2 طریقے سے. ایک یہ کہتی ہے کہ جناب ہاشم کی زوجہ سے بات کر کے اس بچے کو لے کے آئے. ایک یہ کہتی ہے راضی نہیں ہوئی تو خاموشی سے لے کے چلے آئے. اور اب جو لے کے آئے اس بچے کو، تو اس بچے کا اصلی نام بھی نہیں رکھا ہے، تاریخ کو نہیں معلوم ہے عام طریقے سے. یہ بچہ جو آیا ہے، جناب ہاشم کے بھائی تھے جناب مطلب، یہ بچہ جو آیا ہے معروف ہو گیا ہے عبد المطلب سے. اصل نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد ہے، سفید پیشانی والا. جناب عبد المطلب اپنے نام سے نہیں پہچانے جا رہے، مطلب کے غلام کے عنوان سے پہچانے جا رہے ہیں. یہ بچہ پروان چڑھا. ان بچوں میں سے اب جو دنیا میں آئے جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کے ساتھ پلاننگ قتل کرنے کی پیغمبر اکرم دنیا میں نہ آئے. پہچانیے تاریخ، نہیں معلوم ہے دنیا کو. آتی ہے عورت، کہتی ہے عبداللہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میرا معاملہ دوسرے کے حوالے. شادی کے بعد اب کہاں شادی کرو کا نہیں، اب جو تمہاری پیشانی پر ایک قسم کا نور تھا وہ اب دکھائی نہیں دیتا ہے، یعنی وہ آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے 2-3 بار مقام ابوا پر جناب عبد المطلب پر حملہ ہو چکا ہے. آیا ہے کہنے والا دوڑتے ہوئے کہ دیکھیے عبد المطلب کو چند لوگوں نے گھیر لیا ہے. اب جو گئے تو جناب عبد المطلب نے کہا کوئی آیا تھا جو مجھے بچا لے گیا. اور پھر نامعلوم انداز میں مقام ابوا پر جناب عبد المطلب کی وفات ہو جاتی ہے. یہ سب تاریخ کے ہیں، پوشیدہ راز و رمز ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم دنیا میں آ جاتے ہیں. اب پیغمبر اکرم جو دنیا میں آتے ہیں، تاریخ کہتی ہے اسی شب یہودی صبح ہوتے ہوتے یہ پتہ لگاتے ہوئے کون پیدا ہوا ہے آج. کون پیدا ہوا ہے آج؟ کوئی نہیں کہا، ایک پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ آثار دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں. معلوم ہوا. اب یہاں سے مفسرین نے روایتیں گڑھیں. نادان تاریخ پر کتنا اسرائیلیات کا اثر ہے. روایتیں گڑھیں. کیا کیا روایتیں گڑھی گئیں؟ پیغمبر اکرم کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس لیے حلیمہ سعدیہ کو دے دیا گیا. اس زمانے میں دایا کی روش تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت کو دے دیا کرتے تھے، اس لیے حلیمہ سعدیہ کو دے دیا. ہاں، یہی ساری باتیں تھیں. انسان کا بچہ گائے بکری کی طرح تو ہوتا نہیں کہ ڈیٹ سب کا فکس رہتا ہے، ایک دن اتنے ہوں گے، عورتیں آ کے لے جاتی ہیں. اور بالفرض کی عورتیں لے جاتی ہیں. تیسری بات کیا تھی؟ کیوں طائف گئے پیغمبر اکرم؟ چونکہ مکہ کا موسم صحیح نہیں تھا. مکہ کا موسم فقط پیغمبر کے لیے صحیح نہیں تھا اور بقیہ لوگوں کے لیے صحیح تھا، اور وہ 5 سال کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا تھا وہ موسم. اگر طائف بھیجنا ہی تھا، اگر دودھ پلانے والی ہی چاہیے تھی، تو کچھ دن جناب حمزہ کی ماں کا بھی دودھ پیا ہے پیغمبر اکرم نے. دودھ سے پلا دیا جاتا. یہ ہوا کیا کہ فوراً طائف پیغمبر اکرم کو بھیجا گیا. چند دنوں کے اندر مکہ سوق الجیشی علاقہ ہے جہاں ہر طرف کے لوگ آتے رہتے ہیں، خصوصاً حج کے زمانے میں. اس زمانے میں بھی ٹریڈنگ سینٹر تھا مکہ.
کسی کو ادھر ادھر سے آتے واتے نہیں روکا جا سکتا تھا. روکنے کے لیے کہ یہودیت حملہ نہ کرے پیغمبر اکرم پر، اس لیے طائف جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا، اور یہاں سے جناب آمنہ اور جناب موسیٰ کی ماں کے درمیان تقابلی جائزہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی مادر گرامی کس عظیم درجے پر فائز تھیں اور موسیٰ کی ماں کا درجہ کیا تھا. موسیٰ کی ماں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کا دل بے چین تھا، قریب تھا کہ بات اگل دیں، تو ہم نے ان کو دربار میں پہنچایا. لیکن جناب پیغمبر اکرم کی والدہ ماجدہ کتنی صابرہ تھیں کہ اپنی آغوش کی گرمی کو اسلام کی حفاظت کے لیے طائف بھیج دیا، ایک بار منہ سے آواز نہ نکلی. اور اب پھر کیا ہوا 5 سال کے بعد جب پیغمبر اکرم طائف ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ اٹھا کر دیکھیے تاریخ تو پتہ چلے گا. یہ ٹیررزم کی تاریخ ہے یہودیت کے. اب 5 سال کے بعد 6 سال جو آئے کیا کہا حلیمہ سعدیہ نے؟ اس بچے کو جن نے پکڑ لیا ہے، اب ہم رکھ نہیں سکتے ہیں، اس کو کوئی آگے سینہ چاک کرتا ہے، اس میں سے گندگی نکالتا ہے. یہ سب تاریخ نے لکھا. لیکن قیلہ کر کے یہ سب باتیں قیلہ ہی کر کے کھلتی تھوڑی ہیں سب باتیں. ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ پیغمبر جناب عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہا کہ اے عبد المطلب، اب میں اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس خوف سے آپ نے اس کو مکہ سے بھیجا تھا، میرے کانوں میں آواز پہنچی ہے کہ جس بچے کی تلاش میں ہم لوگ 6 سال سے تھے وہ یہاں طائف میں ہے. اب مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس بچے کی حفاظت کروں. یہاں سے وہ مرحلہ ہے کہ پیغمبر اکرم مکہ میں ہیں اور جناب عبد المطلب سائے کی طرح ان کے اوپر ہیں، جہاں جاتے ہیں سائے کی طرح. اور اب جب جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت آتا ہے تو سرکار ابو طالب کا ہاتھ پکڑتے کہتے ہیں ابو طالب مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم وعدہ نہیں کر لو کہ جب تک تم زندہ رہو گے اس کے اوپر ایک خراش بھی نہیں آئے گی. یہاں سے مسئلہ شخص کشی کا ختم ہو گیا. یہودیت نے، اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. 2 قسم کا ٹیرر ہوتا ہے، 2 قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے. ایک شخصی ٹیررزم ہوتا ہے، ایک شخصیتی ٹیررزم ہوتا ہے. ایک شخص کو قتل کیا جاتا ہے، ایک شخصیت کو کچلا جاتا ہے. شخص کو قتل کر دینا ایک مرحلہ ہے قتل کا، شخصیت کو قتل کر دینا ایک مرحلہ ہے دہشت گردی کا. سرکار ابو طالب کا مرحلہ یہ ہے کہ اب جہاں بھی جاتے ہیں پہلے خود قدم رکھتے ہیں، کھانا آتا ہے پہلے خود کھاتے ہیں، سونے کا مرحلہ آتا ہے پہلے خود جاتے ہیں، جو بھی مرحلہ آتا ہے پہلے خود چیک کرتے ہیں پھر پیغمبر اکرم کو. اور وہ بحیرہ راہب والا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ شام کے راستے میں جب تجارت پر جا رہے تھے تو کیا کہا؟ آگے اس کو نہ بڑھاؤ. جب حرکات و سکنات بحیرہ راہب نے دیکھے، آگے بڑھو پیچھے ہٹو یہ کرو وہ سارے مسائل، تو اس نے کیا کہا جناب ابو طالب سے؟ ابو طالب اس کو آگے نہ لے جائیے ورنہ یہ قتل ہو جائے گا. وہیں سے پلٹے پاؤں جناب ابو طالب بڑھے. یہاں سے شخصیت کشی کا معاملہ سامنے آیا. مفسرین سمجھ نہ سکے، مورخین سمجھ نہ سکے. ہوتا ہے نا، جب دیکھ لیا کہ کسی طریقے سے ان کو ہرا نہیں پا رہے ہیں
ارے یہ تو دشمن حضرت زہرا ہیں، یہ تو دشمن امام حسین ہیں، یہ تو عزاداری کے مخالف ہیں، یہ تو امام حسین کے، یہ شخصیت کشی، یہ شخصیت کو ٹرر کرنا. یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت زہرا کا دشمن وہ ہے جو مقصد حضرت زہرا کو پاؤں تلے کچلے. سب کو معلوم ہے دشمن حسین ابن علی وہ ہے علیہم الصلوۃ والسلام جو مقصد حسین کے اوپر تلوار چلائے. لیکن کہاں کس کو جائے گا؟ جو حسین کے مقصد کو بیان کرے. شخصیت، اس لیے کہ معلوم ہے پبلک بھولی بھالی ہے، فوراً حسین کے نام پر برانگیختہ ہو جائے گی، فوراً علی کے نام پر برانگیختہ ہو جائے گی. اس لیے بھولی بھالی عوام کو یہ شاخسانہ کفر ابو طالب اسرائیل کی دین ہے. چونکہ دیکھ لیا اب کوئی کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے پیغمبر اکرم کا، تو اب شخص کشی سے کام نہیں چلے گا، شخصیت کشی سے کام چلے گا. اور اب جو پیغمبر اکرم کا اسلام آیا تو پوری جنگ پیغمبر اکرم کی دیکھیے، آپ سوچئے اس کے اوپر، غور کیجئے اس کے اوپر. ہم بہت پیچھے ہیں اپنے مولا کے انتظار میں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اپنے مولا کا کیسے انتظار کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم کی تمام جنگوں کی سمت اور جہت ہے فلسطین کی طرف. آپ دیکھ لیجیے بدر و احد، اب جو خیبر سے آپ چلیے حنین، وہ سب راستے کدھر جاتے ہیں؟ سب کا ڈائریکشن فلسطین کی طرف ہے. آخری جو مرحلہ ہے پیغمبر اکرم کا، جس پہ پیغمبر اکرم نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے، اللہ کی اس پر لعنت ہو. تاریخ کے بڑے بڑے لوگوں پر جس پر کی بنیاد پر لعنت ہے پیغمبر اکرم کی، اس کی سمت کدھر ہے؟ فلسطین کی طرف ہے. اور پھر پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد یہودیت بیٹھ گئی. اب تک کھلی دشمن تھی پیغمبر اکرم کی، دکھائی دے رہی تھی یہودیت دشمنی میں. پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد بالکل یہودیت بند، پورا اسلام سامنے آ گیا، مسلمان سب ہو گئے. کہیں دکھائی نہیں دیتی. کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ اب مسجد میں جمعہ کے خطبے سے پہلے یہودی خطبہ دے رہا ہے، کعب الاحبار. اور اب پھر مولا کائنات کی حکومت آئی. مدینہ بہترین تھا حکومت کے لیے کہ کوفہ؟ مدینہ بہتر تھا نا، اسلام کی نشانیاں تھیں نا وہاں. نہیں، علی مرتضی کا میرا کیپٹل یہ نہیں رہے گا، میرا کیپٹل کوفہ. سمت کدھر ہے؟ پھر وہی کہاں جنگ ہوئی ہے؟ بصرہ. کہاں جنگ ہوئی ہے؟ صفین. صفین کہاں پر ہے؟ بالکل سٹا ہوا اسرائیل سے، مصر سے نہیں، اسرائیل سے، شام کے بالکل. جائے جو لوگ گئے دیکھا انہوں نے، جہاں پر جناب عمار کی قبر، اسی کے پیچھے پورا میدان آج بھی ہے. وہ کتنا نزدیک ہے اسرائیل سے. جنگ نہروان، یہ پوری سمت پھر ادھر اسرائیل کی طرف. امام زمانہ آئیں گے، ان کا گھر کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا امام زمانہ گھر؟ مکہ؟ جی نہیں. مدینہ؟ مدینہ نہیں. کہاں؟ مسجد سہلہ، کوفہ گھر ہے امام زمانہ کا. نانا کا مدینہ چھوڑ کے مسجد سہلہ میں کیا کر رہے ہیں؟ تمام انبیاء کی جہت فلسطین کی طرف، تمام اوصیاء کی جہت فلسطین کی طرف. کون ہے جو امام زمان کا طرفدار ہو اور اسرائیل کو بھول جائے؟ کون ہے جو امام زمانہ سے محبت رکھتا ہو اور یوم قدس نہ منائے؟ جس عاشق تھا امام زمان کا، خمینی بت شکن، اس کو عشق تھا امام زمان سے. اس کو سمجھ میں آ رہا تھا جب تک اسرائیل رہے گا مانے ہے ظہور حضرت حجت سے. اسرائیل کو مٹانا پڑے گا ظہور حضرت حجت کے لیے. اسی لیے اس نے کہا تھا اسرائیل باید صفحہ ہستی محو شود. اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، اس کا وجود مانے ظہور ہے. لے کے چلو فلسطین کی طرف. یہ انبیاء کی سرزمین ہے.
اگر امام غیبت میں ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہیں، ان کے ظہور کے منتظر ہیں کہ ہیں، ان کے ظہور کے متمنی ہیں کہ ہیں، تو ہمیں یوم قدس کے موقع پر اپنی بے چینی کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی تڑپ کا اظہار کرنا چاہیے اس تاریخی ٹیررسٹ کے لیے جو اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا۔ اس کی آنکھوں پر اتنے پردے پڑے ہیں، یہ نیل تفرات کا خواب رکھتا ہے، اس کی یہاں کیا ہے؟ سب میرے غلام ہیں، اب وہ بھی غلام چند طریقے کے ہیں، پہچانیے، وہ بھی غلام چند طریقے کے ہیں۔ جب تک قابل استفادہ ہیں اس وقت تک ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ، جیسے گائے سے، بکری سے، جس بھی جانور سے جب تک دودھ دے رہی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب دودھ دینا بند ہو گیا، بیکار ہو گئی، اب اس کو پس چند طریقے کے اس کے لوگ ہیں اس کی نگاہ میں، یہودیت و اسرائیلیت، صہیونزم کی نگاہ میں، جو میرے فائدے میں ہیں، جب تک فائدے میں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ ختم ہوا، پوچھے ہوئے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو۔ اب پھینک دیتے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، صدام کو پھینک دیا، مرسی کو پھینک دیا، اور نہ معلوم کتنے کو اور پھینکے گا ابھی، اب پھینکا جا رہا ہے۔ اس سب کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ سب کی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ جتنے ممالک میں انقلابات دکھائی دے رہے ہیں یہ سب اس کے بیٹھے آئے ہوئے، یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے تھے، ان کی تاریخ استعمال ختم ہو چکی تھی، ان کو پھینک دیا، ٹیشو پیپر تھے۔ اب بعض وہ ہیں کہ جو کوئی فائدے کے لائق نہیں ہے تو ان کو کیا کرو؟ وہ اگر پتھر سے مارے جا رہے ہیں تو ان کے لیے گولی استعمال نہ کرو، یعنی جتنے ذلت کے ساتھ انہیں قتل کر سکتے ہو قتل کرو۔ یہ نظریہ، اور اس نظریے کو اپلائی کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے صہیونزم، جس کو سمجھا امام خمینی نے۔ ملت مسلمہ پر احسان ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا، جو نہیں سمجھتا یہ کہتا ہے، یہ جو کہا تھا امام خمینی جو شیعہ اور سنی کا شاخسانہ کرے وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ اسی لیے کہا تھا پہچانو تمہارا دشمن کون ہے۔ عراق میں ہو، شام میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کا سرغنہ اسرائیل میں بیٹھا ہو۔ زیارت عاشورہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعائے توسل پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعائے جوشن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ دل میں نہ اترے، اور جب وہ دل میں اتر جاتی ہے تو حزب اللہ کی طرح رات میں دعائے جوشن پڑھی جاتی ہے، دن میں رات میں دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، اور دن میں جب حملہ کیا جاتا ہے تو جیسے خیبر میں یہودی بھاگے تھے ویسے علی والے سے یہودی بھاگتے ہیں۔ اب بھاگ کے دکھایا، سارا حملہ دن کا ہے، ساری دعائیں رات کی۔ پہچانو دعا کہاں کی جاتی ہے اور میدان میں کہاں آیا جاتا ہے، پہچانو دعا کا موقع۔ اور جیسی ذلت و رسوائی یہودیت کو 33 دن میں ہوئی حزب اللہ کے مقابلے میں، ارے حزب اللہ والے زیارت عاشورہ کے مخالف ہیں، ہم نے کہا نا تہمت، اور ان کی سائٹ پر ہم نے دیکھا، سائٹ کا بھروسہ، جس نے جیتی ہو 33 دن کی جنگ زیارت عاشورہ کے بلبوتے پر، ہماری زیارت عاشورہ 100 سلام پر 100 مرہ کے یہ ختم ہوتی، 100 بار ہم لعنت کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیسے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں؟ عام طور پر زیارت عاشورہ کیسے ہوتی ہے؟ اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد و آخرت تابعین لہو ولا ظالم،
اصابت التی جہادت شاید و بایت و تابت علی قتل اللہم لعنہم جمیعا، 100 مرہ، 100 مرتبہ، 1 مرتبہ کہا 100 مرتبہ فرشتے لکھیں گے. واہ کیا ہو گئی زیارت عاشوراء. جب لعنت بھیجنے کا وقت ہے تو جم کے بیٹھنے کو تیار نہیں. جہاں معصوم کریں بھیجو لعنت، تو وہاں ہم جم کے بیٹھنے کو تیار نہیں. ایک پڑھ کے 100 مرتبہ فرشتے تم پڑھ لینا ہماری طرف سے، تم پڑھ لو، ہم اتنے ہماری فرصت کا. اور جہاں معصوم کہتے ہیں کہ ہمارا کردار پیش کرو، سڑک پر ہو تو ہمارا اخلاق پیش کرو، سڑک پر ہو تو ہمارا دین پیش کرو، وہاں ہم کہتے ہیں ہم تو سڑک پر لعنت بھیجیں گے. واہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں. من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، آگے سے بھی خدا نے مانے لگا دیا ہے، پیچھے سے بھی خدا، یا پلٹیں گے بھی تو سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا انحراف ہے. مسجدیں جلیں اور ہم کہیں ہم سے کیا مطلب، ننھے ننھے بچے قتل ہوں اور ہم کہیں ہم سے کیا مطلب. عراق میں اتنا بڑا ظلم ہو جائے ہم کہیں ہم سے کیا مطلب. ساری دنیا پروٹیسٹ کے لیے تیار ہو ہم کہیں ہم سے کیا مطلب. انسانیت کا تقاضا. مسلمان تو بہت دور ہے، شیعہ تو بہت دور ہے. اگر کوئی انسان ہے تو کل جمعۃ الوداع میں جہاں بھی احتجاجی جلوس ہو رہا ہو اور اس کے لیے پہنچنا ممکن ہو کسی بھی طریقے سے، اور وہ جان بوجھ کر نہ جائے، تو وہ بھولے نہیں کہ کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہی دن آئے گا، پھر اس کے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا. اگر اپنے اوپر رحم کھانا، اگر انسانیت، اگر امام زمانہ سے محبت ہے تو امام زمانہ کے گھر مسجد سہلا کو بچانے کے لیے فلسطین کے سلسلے میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرو. اگر امام زمانہ سے محبت ہے غیبت کے زمانے میں تو مظلوموں کی فریاد تمہارے کانوں میں آنا چاہیے. اگر امام زمانہ سے عشق ہے غیبت کے زمانے میں تو فریاد امام زمانہ تمہارے وجود کو لرزہ برندام کر دے. نہ وہ دعائے توسل کامیاب جو ہمیں بیٹھنا سکھائے، نہ وہ زیارت عاشوراء کامیاب جو ہمیں سلانا سکھائے، نہ وہ جوشن کبیر. گرہے تو باندھ دے گی ہماری زندگی میں، چونکہ ہم گرہے باندھتے ہیں جوشن کبیر سے. ہر آیت کے اوپر ہمیں گرہے باندھنے. اگر دعائیں جوشن کبیر کے ذریعے سے گرہے کھولنا ہے، اگر زیارت عاشوراء کے ذریعے سے علنی لعنت کرنا ہے، اگر دعائیں توسل کے ذریعے سے اپنے معصومین کو پکارنا ہے، تو کل یوم قدس کے موقع پر اگر ایک بالٹی پانی نہیں ہے اسرائیل کی طرف پھینکنے کے لیے تو ایک آواز نکال کے اسرائیلیت کو لرزہ برندام کر. مردہ باد مردہ باد اسرائیل، مردہ باد مردہ باد مردہ باد اسرائیل، مردہ باد. نعرہ حیدری. آواز نہیں ہے، یہ آواز نہیں. یہ نہ سمجھے میری اتیسی آواز سے کیا ہوگا، ہم ایک بار مرد آباد کہہ دیں گے تو اسے کیا ہوگا. کچھ ہو یا نہ ہو کم سے کم نام لکھا جائے گا کہ یہ ظالم کے دشمن ہیں، مظلوم کے مددگار ہیں. اس کی آواز کو کم نہ سمجھیے، اس آواز کو کم نہ سمجھیے. یوسف جب بک رہے تھے تو ایک خاتون، ایک عورت ہلکا سا تاگا لے کے آئی تھی. کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ اتنے بڑے بڑے سیٹ مکھیا اس کو خریدنے کے لیے آئے ہیں، یہ اتنے سے ہلکے سے تاگے سے کیا تو نے خرید لے گی؟ ہاں یہ اتنی سی ٹڈی سے تو کیا خرید لے گی؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن جب یوسف کے خریدار میں نام لکھا جائے گا تو میرا بھی نام لکھا جائے گا. ہم مرد آباد امریکہ یا مرد آباد اسرائیل کہتے ہیں، ہم وائٹ ہاؤس کو تو نہیں گرا سکتے، ہم اسرائیل کو زمین بوس تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری آواز وہی کرے گی جو ایک بالٹی پانی سے اسرائیل کو ڈبو سکتی ہے.
मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। यही पहचानने की ज़रूरत है। कल आने वाला दिन हमारे रोज़ों की पहचान का दिन है। कल आने वाला दिन हमारी शब कद्र की पहचान का दिन है। कल आने वाला दिन हमारी अली की मोहब्बत का दिन है। और ये बात दुनिया को हम बता दें, हम किसी कौम के दुश्मन नहीं, हम तमाम यहूदियों के दुश्मन नहीं, हम अली मुर्तज़ा के मानने वाले हैं। कि वो एक नसरानी औरत भी है और कहते ये कौन है? कहा ये नौकरानी थी, बूढ़ी हो गई, इसका कोई पूछने वाला नहीं। कहा अच्छा, जब तक ये काम कर रही थी तुम इससे फायदा ले रहे थे, आज ये यूजलेस हो गई है। पहचाने सह्यूनिज्म, मिजाज इस्लाम, आज ये यूजलेस हो गई है, बेकार हो गई, तो इसको कोई पूछने वाले, इसका इर्तिजाक, इसकी रिज़्क, इसकी जिंदगी बैतुल माल से पूरी होगी। यह यहूदियत को दीन अली मुर्तज़ा ने सिखाया है। हम दुश्मन नहीं है किसी के भी, हम सबको पैगाम इस्लाम देते हैं। लेकिन जिसके लिए हमें यकीन हो जाता है कि अब वो पलटेगा नहीं, दरिंदगी आ गई है उसमें, वो जानवर से भी बदतर है। आपने किसी जानवर, शेर को देखा? आपने शेर को, दरिंदा भेड़िया को देखा है? वो भी हरन के छोटे बच्चे की तरफ दौड़ता है तो रुक जाता है, दरिंदा है। लेकिन ये दाइश, ये नुसरा, ये 83 ममालिक के गुंडे, लफंगे, चोर, उचक्के, कातिल, बदमाश, इसको हुकूमतों ने छोड़ा है कि मुसलमानों को, निहत्थे अफराद को, मजलूमों को, बच्चों को, यतीमों को, औरतों को तहत करे, और उसके बाद ये मुसलमान है। बर्बरियत है, बहीमियत है, इंसानियत से गिरी हुई हकीकत है। अगर हम इंसान हैं तो हमें कल दिखाना हो, और हम दिखाएंगे। हम किसी प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर नहीं आते। हम दिखाएंगे इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम दिखाएंगे इसलिए कि हम इंसान हैं। हम बताएंगे कि अली के मानने वाले कैसे होते। इसी एक तारीख से, जिस तरीके से मुहर्रम आने से पहले, बस यही एक जुमला बात तमाम, जिस तरीके से मुहर्रम आने से पहले तमाम मशीनरी यहूदियत की, इस्लाम दुश्मन अनासिर की खड़ी हो जाती है कि अरे क्या ज़रूरत है, 1400 साल हो गए, अरे वो झगड़ा नहीं था, अरे वो लड़ाई नहीं थी, अरे ऐसे नहीं हुआ था, अखबार की सुर्खियां भर जाती हैं, मुबारक हो मुहर्रम आया, मुबल्लिगीन के बयान शुरू हो जाते हैं, मुबारकबाद दो, तबलीगी जमात शुरू हो जाती है, मुबारकबाद दो। लेकिन एक आशूरा आता है, सबका जवाब दे देता है। एक आशूरा आता है, इंसानियत लर्ज़ा बरअंदाम हो जाती है, मजलूमियत का पैगाम समझ में आता। जितना प्रोपेगेंडा करना है यौम कुद्स के खिलाफ कर लो, कल का यौम कुद्स बताएगा मजलूम जीतेंगे, जालिम हारेगा।